ولی کا لفظ کتنے معنی میں ہے؟ اچھے معنی میں بھی ہے، برے معنی میں بھی ہے، اچھے معنی میں بھی ہے اور برے معنی۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہے، ہر مومن کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اس میں ایک آخری حصہ کیا تھا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ مومنوں کا سرپرست ہے اللہ، ان کا ولی ہے اللہ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی کون ہے؟ ان کا ولی ہے طاغوت۔ تو ولی کا معنی آ گیا نا، اولیاء اللہ بھی ہیں، اولیاء شیطان بھی ہیں۔ یعنی یہاں ولی بے معنی دوست، سرپرست، حاکم، اچھا ہو یا برا، اچھا ہو یا برا، جیسا بھی ہو، قرآن کہہ رہا ہے یہ معنی ہوا۔ ایک اور معنی ہے المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک معنی ہے یہ معنی؟ آئیے اور معنی آپ کو بتائیں، آسان کر دیں۔ دنیا میں ولی ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ خدا نہ کرے دنیا سے جا رہا ہے کوئی شخص، کسی کو ولی بنا دیتا ہے اپنے بچوں کا، بھائی میرے بچوں کا ولی یہ ہے۔ ولی کا معنی ہوا نہیں ہوا؟ کسی کو وکیل کو ولی بنا دیا، بھائی جب تک میرے بچے نابالغ ہیں یہ ولی ہے۔ لڑکی کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ، اور خدا نہ کرے باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی جو ہے وہ کیا ہے؟ لڑکی کا ولی ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہو، حاکم شرع ولی ہے نا؟ یا ناانصافی ہو رہی ہے کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ، ہوتا ہے نا شادی بیاہ کے معاملات میں، اور فیصلہ نہ ہو تو حاکم شرع کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ ولی کی۔ حاکم شرع فیصلہ کرے گا، یعنی مجتہد جامع الشرائع، ہر گلی میں بیٹھا ہوا نہیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کو یہ حق دیا گیا، ولی 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 ولی، ہے نا؟ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو کیا کہتے تھے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ولایت جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ ولایت یعنی وہ حکومت کا سر چشمہ لندن تھا نا، لندن۔ حالانکہ اب بھی وہی ہے ماشاءاللہ، کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑا، لیکن ولایت کہا جاتا تھا نا، ولایت جا رہا ہے۔ کیوں؟ ولایت یعنی حکومت۔ اس کو والی بنا کر بھیج رہا ہوں فلاں علاقے کا، گورنر، حاکم، جو بھی کہہ لیجیے، ہے نا؟ اتنے سے یہ سب قرآن میں مانا ہے، یہ سب مانا ہے، لیکن ایک مقام پر انما کے ساتھ ہے۔ بات قرآن سے کریں گے نا پھر تو مزہ آئے گا۔ ایک جگہ ہے انما، حالانکہ وہی پروردگار عالم بتا رہا ہے نا کہ مومنین ولی، مومنات ولی، وہ طاغوت ولی، شیطان ولی، ان کے دوست ولی، سب ہے قرآن میں، سب بتا دوں۔ عالم ولی، باپ ولی، بھائی ولی، وکیل ولی، ہے کہ نہیں ہے؟ وصیت میں کسی کو بنا بھائی یہ ولی ہے کہ نہیں؟ یہ سب مانا ہے، لیکن ایک جگہ بتا رہا ہے بس کوئی ولی نہیں ہے، تین ہے۔ یہ آیت آپ نے بہت بار سنی ہے، اس میں مجالس بھی سنی ہے، میں کچھ اور مطلب بتا رہا ہوں، وہ مطلب بیان نہیں کر رہا جو آپ مسلسل سنتے ہیں وہ بیان کرو، کیوں کروں؟ وہ آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ، آپ سنتے رہتے ہیں، ہم راکعون تک کا مطلب، میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ نام نہیں ہے نا، چھوڑیے ابھی، مطلب دیکھیں کیا ہے بس۔ انما کیا ہے؟ کلمہ حصر، کلمہ حصر یعنی نہ کسی چیز کو اندر جانے دے گا باہر سے، اور جو باہر ہے اس کو نکلنے نہیں دے گا، حصار قائم کر دے۔ جس آیت پہ قرآن مجید میں انما آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آیت کے اندر ہے باہر نہیں نکل سکتا، جو باہر ہے وہ انما الہکم واحد، بس اللہ ایک ہے نا؟ اب انما کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ انما امرہ، ابھی تعریف کی تھی آپ کے سامنے، انما کلمہ حصر یعنی اس کے سوا کچھ بھی نہیں، بھائی یہی ہے مطلب، اور بالکل آسان ہو گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آسان ہو گیا. اب یہ انما کیا کر رہا ہے؟ اہل بیت کو صفت عصمت و طہارت سے الگ نہیں ہونے دے گا، غیر اہل بیت کو داخل نہیں ہونے دے گا. انما سمجھ میں آ گیا؟ اب اس انما کے ساتھ انما ولی بس، اور کوئی نہیں ہے ولی. حالانکہ اتنی ولایتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور کوئی ولی نہیں ہے، بس یہی ہے انما کے ساتھ، اور کچھ نہیں. اللہ تمہارا ولی ہے یعنی مولا ہے، بس اللہ تمہارا مولا ہے، رسول تمہارا مولا، اور وہ تیسرا. اب وہ کوئی بھی ابھی چھوڑیے، بات کی بات ہے. تو تین ہستیوں میں منحصر ہو گئی نا ولایت، تین ہستیوں میں ولایت. یہ ولایت خاصہ ہو گئی نا انما کے ساتھ. خالی ولایت نہیں، خالی ولایت تو ہر جگہ ذکر ہوئی قرآن مجید میں، جہاں بجا ذکر ہے. اب جا کے پڑھتے رہیے گا، آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا میرا مطلب. کہ ولی، ہاں یہاں بھی ولی، یہاں بھی ولی، یہاں بھی ولی، یہاں بھی ولی ہے نا. انما کے ساتھ یہی ہے، انما کے ساتھ بس یہ بس معلوم ہو گیا کہ یہ باقی ولایتیں الگ ہیں. یہ انما کے ساتھ جو آئی ہے، انما بس تمہارا مولا اللہ ہے اور رسول، اور یہ تو طے ہو گیا نا. تین ولایتیں. اللہ کو ولایت کس نے دی ہے؟ کسی نے دی نہیں؟ بتا دیجئے معلوم ہو تو. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ پیدا ہو گئے ہیں نا. اللہ کے لیے تو ذاتی ہے نا، اسے کسی نے دی تو نہیں. اللہ کی ولایت مطلق خاص، مطلق خاص. اللہ کو کسی نے ولایت دی نہیں، اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے. کسی نے اسے نہیں دی. اللہ کی ولایت مطلق خاصہ کہلاتی. مطلق خاص، ہر شے اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس پر اس کی ولایت ہے، مولائیت، حق. ٹھیک ہے. رسول کو کس نے دی ولایت؟ بالکل عقلی انداز میں مسئلے کو حل کریں گے. رسول کو کس نے دی ولایت؟ رسول خود تو نہیں بنے، یا خود بن گئے؟ اللہ نے دی نا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ فرق سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ کے لیے ذاتی ہے، اسے کسی نے دی نہیں. اختیار دیا ہے اپنے رسول کو، لیکن اللہ نے دیا ہے. رسول نے خود. تو رسول اور اللہ برابر ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں نا. آسان سی بات. تیسرا مولا جو بھی ہے بعد میں بات کریں گے، اس نے خود لی ہے یا اسے دی گئی ہے؟ سیدھی سیدھی بات کریں، لگی لپٹی نہیں. میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے، کیونکہ دلائل سے بات کرتا ہوں. کسی نے دی ہے یا خود لے لی؟ یہ تیسرے نے دی ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تھی کہ نہیں دی، تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سب پتا ہے، بھولے مت بنیے. آپ کو سب پتا ہے، بھولے مت بنیے. یہ بتائیے علی روز اول سے مولا ہے کہ نہیں؟ ہے نا. ذوالشیرہ میں مولا تھے یا نہیں تھے؟ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ مولا ہے؟ نہیں کیا. شب ہجرت مولا تھے یا نہیں تھے؟ کیوں نہیں اعلان کیا؟ بدر میں مولا تھے یا نہیں تھے؟ کر دیتے اعلان. نہیں کیا. احد میں ذوالفقار نازل ہو گئی، کر دیتے اعلان. کیا؟ نہیں کیا. خندق میں، خیبر میں، مباہلے میں، فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کیوں نہیں کیا؟ ہاں، دل کہتا ہے کہ شاید کئی مقامات پہ اللہ کے رسول نے چاہا ہو کہ بتا دوں، لیکن بتایا نہیں. بتایا نا، نہیں بتایا. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتی بات.
یعنی کہ ولایت بھی اللہ کا رسول نہیں پہنچائے گا، اعلان نہیں کرے گا جب تک وحی نہ آ جائے گی۔ یا